یونیورسٹی بنی ہے میلوہا پنجابی یونیورسٹی، اس میں ایز اے پروفیسر آف ڈیولپمنٹ پریکٹس. تو آج کی نشست میں شامل ہونے پر آپ سب کا شکریہ. میں اپنی گفتگو کروں گا ایک کہانی سے. میرا خیال ہے کہ کہانیاں جو ہیں وہ بھی علم کی ایک بہت اہم شاخ ہیں، جس طرح سے جن چیزوں کو ہم سائنس کہتے ہیں یا دوسری چیزیں ہیں. آپ سب نے شاید محبوب الحق صاحب کا نام سنا ہوگا. محبوب الحق صاحب کا پاکستان میں، دنیا میں بہت اہم نام ہے، خاص طور پہ اقتصادی ترقی اور غربت کے خاتمے کے حوالے سے. پاکستان کے پہلے جو آرکیٹیکٹ تھے اقتصادی منصوبہ بندی کی، وہ محبوب الحق صاحب تھے. انہوں نے شروع کیا. ان کی خاص بات یہ ہے کہ وہ جو خیالات پیش کرتے تھے اس میں غلطیاں بھانپ لینا اور اس کا اعتراف کرنا اور اس غلطی کو صحیح کرنے کی کوشش بھی وہ کرتے رہتے تھے. اس سے بہت لوگوں کو اختلاف ہے. پاکستان میں جو اقتصادی ترقی کا کام شروع ہوا تو انہوں نے کہا جی کہ یہ نابرابری ہونی چاہیے، غیر ملکی امداد سے ہونا چاہیے، اس سے سرمایہ داروں کے پاس دولت اکٹھی ہوگی، مزید سرمایہ کاری ہوگی، ترقی ہوگی، خود بخود آگے بڑھتی رہے گی. 10 سال بعد انہیں احساس ہوا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو رہا. تو وہ تھے پہلے شخص جنہوں نے بیج گھرانے کا لفظ ایجاد کیا، جو بعد میں وہ نعرہ بن گیا تمام احتجاجی تحریک کا ایوب خان کے خلاف. اور حبیب جالب کی نظم میں بھی تھا 20 گھرانے ہیں آباد اور کروڑوں ہیں ناشاد، صدر ایوب زندہ باد. تو ان میں اتنی اخلاقی جرت تھی کہ انہوں نے مانا. پھر بھی انہیں محسوس ہوا کہ اس سے بات کافی نہیں ہوئی. انہوں نے پھر ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں سوشل ایکشن پروگرام شروع کیا پاکستان میں غریبی کے خاتمے سے کے لیے. وہ بھی کامیاب نہیں ہوا، لیکن انہوں نے پھر اقوام متحدہ کے ذریعے سے، یونائٹڈ نیشن ڈیولپمنٹ پروگرام کے ذریعے سے ایک نظریہ پیش کیا ہیومن ڈیولپمنٹ کا، اور یہ کہا کہ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکیٹر جو ہیں، اس اشاریے کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے یہ ناپنے کے لیے کہ کوئی ملک کتنی ترقی کر گیا ہے. پوری مجموعی آمدنی کو نہیں دیکھنا چاہیے کہ بڑھی ہے یا کم ہوئی ہے، یہ دیکھنا چاہیے کہ ہیومن ڈیولپمنٹ کتنی ہوئی ہے. صحت، تعلیم، پانی، سینیٹیشن، ان چیزوں کا. تو وہ انہی دنوں میں بھی کام کرتا تھا یو این ڈی پی میں. تو پاکستان تشریف لائے محبوب الحق صاحب اور بہت دلچسپ گفتگو ہوئی. انہوں نے کہا جی مجھے موقع ملا، میں بوسٹن گیا. یہ میں خل 1990 کی دہائی کی بات ہے، شاید آخری سالوں میں، مجھے صحیح سن اس وقت یاد نہیں ہے. وہ تشریف لائے. تو ہاں، اگر یہ دوسرے میوٹ کر لیں سب لوگ تو پھر آپ کو میری آواز آسانی سے سنائی دے گی، نہیں تو یہ گونج آتی رہے گی. اس میں مہربانی کر کے میوٹ کر لیجئے. اچھا ٹھیک ہے. تو محبوب الحق صاحب تشریف لائے اسلام آباد میں. ہمارے جو ریزیڈنٹ ریپرزینٹیٹو تھے انہوں نے سب لوگوں کو جو پروگرام کے تھے انہیں بلایا کہ محبوب الحق صاحب گفتگو کرنا چاہتے ہیں. تو میں بھی تھا اس میں شامل. تو بہت دلچسپ گفتگو ہوئی. انہوں نے کہا جی بوسٹن میں گیا تو مجھے جو پاکستانی تھے نوجوان لڑکے لڑکیاں جو ہارورڈ یونیورسٹی میں، ایم آئی ٹی میں، بوسٹن یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، انہوں نے اصرار کیا کہ میں لیکچر دوں پاکستان کے بارے میں، پاکستان کی اقتصادی ترقی کے بارے میں. تو کہنے لگے تقریباً 400 کے قریب لوگ ہال میں اکٹھے ہوئے. میں نے لیکچر دیا. پھر 1-2 گھنٹے دھواں دار بحث ہوئی، جو ہمارا معمول ہے، ہم کرتے ہیں دھواں دار بحث خاص طور پہ پاکستان کے بارے میں، اور پاکستان میں کیا غلط ہو رہا ہے اور اسے صحیح کیسے کرنا چاہیے. کہنے لگے جب انہوں نے سوال جواب کیے، بحث ہوئی، جب ساری بات ختم ہوئی تو میں نے ان سے کہا جی آپ نے سب سوال پوچھ لیے ہیں، اب میں بھی آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا جی پوچھیں. میں نے کہا آپ 400 کے قریب لوگ یہاں بیٹھے ہیں، سب نے بہت گرما گرم جوش و جذبات سے بھرپور بحث کی ہے پاکستان پہ.
آپ بتائیں آپ میں سے کتنے لوگ آپ میں سے کتنے لوگ واپس جائیں گے پاکستان؟ تو کہنے لگے کہ صرف ایک بندے نے ہاتھ اٹھایا کہ میں واپس جاؤں گا. تو ہم سب نے ہنسنا شروع کر دیا. تو محبوب الحق صاحب نے ہمیں کہا کہ ہنسے نہیں، ابھی پوری بات سن لیں. تو کہنے لگے میں نے اگلا سوال ان سے یہ کیا کہ آپ واپس کیوں نہیں جائیں گے جب کہ آپ اتنی شدت سے، اتنے جذبے سے، زور شور سے پاکستان کے بارے میں بات کر رہے ہیں، مجھے آپ نے بلایا بھی ہے بات سننے کے لیے، واپس آپ کیوں نہیں جانا چاہیں گے؟ تو محبوب الحق صاحب نے کہا ان سب کا ایک ہی متفقہ جواب تھا. وہ جواب یہ تھا کہ ہمیں اس بات کی توقع نہیں ہے کہ ہمیں انصاف ملے گا پاکستان میں، کہ وی ول بی ٹریٹڈ فیئرلی. تو یہ بڑی اہم اور دلچسپ بات تھی اور صحیح بات تھی. شاید اب بھی ہم میں سے لوگ جو یہاں پہ اس گفتگو میں شامل ہیں یا نہیں ہیں، ان میں بھی اکثریت شاید یہی خیال رکھتی ہو کہ ہمیں انصاف نہیں ملے گا. بہت سے لوگوں کے ساتھ ہو چکا ہے. اس کے بڑے دلچسپ واقعات بھی ہیں. جیسے ایک صاحب جو کراچی میونسپل کارپوریشن میں کام کرتے تھے، اس وقت مشرقی پاکستان سے ان کا تعلق تھا، بنگالی تھے، جنہیں شاید نااہلی کی بنیاد سے فارغ کر دیا گیا تھا اپنی نوکری سے. انہوں نے بعد میں سی ایل ٹاور جو 120 منزلہ عمارت ہے اس کو ڈیزائن کیا یہاں امریکہ میں آ کے. تو اس کی وجہ بنتی تھی بنیاد. لیکن جو سوال اس سے پیدا ہوا میرے ذہن میں اور جو پوچھنا چاہیے کہ ہم جو آپ کہہ سکتے ہیں کریم ہے جو پاکستان کی، وہ لوگ جو یہاں پہ پڑھ رہے ہیں، رہ رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، اردو ترجمہ اس کا ہوگا مکھن کریم کا، اس سے جو لسی سے مکھن نکلا ہے. ہمیں جو علم سکھایا گیا ہے وہ کس طرح کا علم ہے؟ وہ ہمیں بھوک سے آزاد ہونے کا تو راستہ سکھاتا ہے، خوف سے آزاد ہونے کا راستہ نہیں سکھاتا. اس علم سے ہم نوکری تو کر سکتے ہیں، اچھی تنخواہیں لے سکتے ہیں، کاروبار بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہ علم ہمیں یہ نہیں بتاتا کہ واپس جاؤ اور تمہارے ساتھ ناانصافی ہو تو اس سے نمٹو کیسے، اس کا کیا طریقہ ہے. تو اس علم میں کہیں نہ کہیں کوئی کمی رہ گئی ہے. جو علم ہمیں اپنے خوف سے آزاد کر سکے اور ہمیں اس قابل بنائے کہ جو خوف ہمارے راستے میں آتا ہے انصاف لینے کے لیے، برابری لینے کے لیے، اس کا مقابلہ کر سکیں. لیکن وہ خوف اتنا زیادہ ہے، گہرا، کہ اس پہ ہم بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے. ہم یہ بھی ظاہر نہیں کرتے کہ ہمارا خوف دوسروں کو پتہ چلے. ان لوگوں نے تو ہمت کی، کہہ دیا جی ہم نہیں جائیں گے کیونکہ ہم سے منصفانہ سلوک نہیں ہوگا. لیکن سوال یہ کہ جو علم ہمیں ملا ہے، اور یہ علم میں یہ بات نہیں کر رہا جو علم ہمیں یونیورسٹی میں ملا ہے، علم ہمیں ماں کی گود سے ملنا شروع ہوتا ہے، گلی محلے میں، مدرسے میں، بازار میں، دفتروں میں، اسکولوں میں، کالجوں میں، میڈیا میں، سب طرح سے ہمیں علم مل رہا. لیکن ان میں ایک بھی بات مشترکہ ہوتی ہے. پہلی مشترکہ یہ بات ہے کہ آپ اگر ایک فرد بھی ہیں، بہت زیادہ پڑھے لکھے بھی ہیں، تو آپ بہت کمزور ہیں. آپ طاقتور سے لڑ کے لڑائی جیت نہیں سکتے. تو لڑو ہی نہ، ہتھیار پھینک دو. پہلی بات یہ. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ طاقتور سے آپ کا اختلاف ہو تو دو ہی راستے ہیں، یا ڈر جاؤ یا مر جاؤ، تیسرا کوئی راستہ نہیں. تو یہ جو طاقت کے بارے میں یا خوف کے بارے میں جو نظریہ ہمیں، یہ وہ نظریہ ہے جو میں سمجھتا ہوں طاقتوروں کا نظریہ ہے، اقتدار کے بارے میں، طاقت کے بارے میں، سیاسی نظام کے بارے میں. اگر ہم تاریخ کو پڑھیں اور بالکل موجودہ تاریخ بھی پڑھ لیں اور اس پہ غور کر لیں، تو طاقتوروں سے کمزوروں کا بھی لڑنے کا ایک سائنس ہے، ایک علم ہے.
جس کا ہمیں روایتی طریقے سے جس کے بارے میں نہ ذکر کیا جاتا ہے نہ بتایا جاتا ہے، اور اس کو بہت کم وقتی کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، اس کے بارے میں ہماری بہت جسے کہتے ہیں گھٹیا رائے ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل بیکار اور ناقابل عمل باتیں ہیں، لیکن اس کی مثالیں دی جا سکتی ہیں، اور جب میری گفتگو ختم ہوگی تو آپ بالکل مجھے بتا سکتے ہیں کہ میں بالکل جو بات کر رہا ہوں اس کے کوئی معنی بنتی ہیں یا نہیں بنتے، غلط ہے یہ صحیح ہے، وہ اس کی میں کچھ مثالیں بھی آپ کو دے دوں گا، پھر میں آگے بات چلاؤں گا کہ بنیادی طور پہ طاقت کے نظام کو جو ہمارا دیکھنے کا طریقہ ہے وہ طاقتوروں کے نظریے سے دیکھنے کا طریقہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی حکومت سے یا طاقت کے نظام سے تب لڑ سکتے ہیں جب آپ انہی میں سے ہوں، آپ کے پاس اتنی طاقت ہو۔ آپ اگر کمزور ہیں اور آپ کے پاس کوئی ایک مضبوط جماعت نہیں ہے یا آپ ایک فرد ہیں تو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ دو مثالیں ایسی ہیں، آپ ہو سکتا ہے مکمل طور پر اسے رد کر دیں، آپ سمجھیں کہ بالکل بے معنی ہے۔ پہلی تو یہ ہے کہ 1857 میں ہماری جنگ آزادی ہوئی انگریز کے خلاف، جو جنگ ہم نے ہار دی بندوق کے ذریعے سے، جو کچھ چھن گیا وہ محمد علی جناح نے صرف گفتگو کے ذریعے سے واپس اس کا کچھ حصہ حاصل کر لیا جو ہم کر سکتے تھے پاکستان کی شکل میں۔ ایک دوسرا راستہ موجود ہے، اس کو سمجھنے کی ہم نے کبھی کوشش نہیں کی، یا ہم ان کی کوئی 11 اگست والی تقریر کی بات کرتے ہیں یا ہم کہتے ہیں سیکولر ہے، ہم یہ نہیں کبھی اس پہ غور کرتے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں انگریز مختلف تھا آج کی حکومتوں سے پاکستان اور ہندوستان میں، لیکن جنابی مختلف تھا۔ تو وہ ہمارے سامنے مثال موجود ہے کہ روایتی طریقے سے جو لڑائی ہم نے ہار دی، گفتگو کے ذریعے سے مکالمے کے طریقے سے وہ لڑائی جیت لی، چاہے آپ اسے کہیں مکمل طور پہ ہم نے کامیابی حاصل کر لی یا جزوی طور پہ کامیابی حاصل کر لی، لیکن وہ لڑائی ہم نے جیت لی۔ دوسری مثال جو پاکستان بننے کے بعد ملتی ہے دلچسپ، وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی ہے کہ جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب اور یحییٰ خان نے انتخابات ہوئے 1970 کے، ان میں اسمبلی کا اجلاس بلانے سے اور مجیب الرحمان سے مذاکرات کرنے سے انکار کر دیا، مشرقی پاکستان الگ ہو گیا، تو بندوق کے سر پہ تو ہم نے کھو دیا مشرقی پاکستان بندوق کی لڑائی میں، لیکن بھٹو صاحب نے مذاکرات کے ذریعے 90,000 قیدی واپس لے لیے ہندوستان سے۔ وہ بندوق کی بنیاد پہ یا طاقت کی بنیاد پہ ہم نے واپس نہیں لیے تھے، اس میں کوئی دوسرا طریقہ اختیار کیا گیا تھا، لیکن اس کے ذریعے سے یہ ممکن ہوا کہ کچھ ہم راستہ نکال سکیں۔ تو جو سب سے پہلا نو گو ایریا میں سمجھتا ہوں ہمارا ہے، وہ ہم نے خود قائم کیا ہوا ہے، جو ہمارے اندر ہے، باہر نہیں ہے۔ خوف باہر اس لیے نظر آتا ہے جب خوف ہمارے اندر ہو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ڈرنے یا مرنے کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے طاقتور سے نمٹنے کا اور ناانصافی سے نمٹنے کا راستہ نکالنے کا۔ اب اس کی بنیاد کیا، فکری کیا بنیاد ہے، اس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہم سب اس پہ اتنا پختہ یقین کیوں رکھتے ہیں اور ہمیں اس سے باہر کوئی راستہ کیوں نظر نہیں آتا؟ یہ جو میں نے بات کی ہے اس کی ہماری تاریخ میں اور بھی مثالیں ہیں، منگولوں کا آنا اور ملیا میٹ کر دینا مسلمانوں کو اور پھر دوبارہ مسلمانوں کا اپنی قوت بحال کرنا، بے شمار ہے، اور اس پہ بحث بھی ہو سکتی ہے، اختلاف بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک جو سوچ ہے جس کے لیے انگریزی میں لفظ استعمال ہوتا ہے زیرو سم گیم۔ زیرو سم گیم کا مطلب یہ ہے کہ اگر میرے اور کسی اور دوسرے فرد یا جماعت میں جھگڑا ہو رہا ہے یا اختلاف ہے تو اس میں ایک فریق ہارے گا، دوسرا جیتے گا، جیتنے اور ہارنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ تو میرا فائدہ یا کامیابی دوسرے کو ہرائے بغیر نہیں ہو سکتی، یا جتنا میرا فائدہ ہوگا اتنا دوسرے کا نقصان ہوگا۔
تو اس میں ظاہر ہے کوئی گنجائش ہی نہیں ہے گفتگو کرنے کی، اس میں تلوار یا بندوق کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ یا جس سے میں لڑ رہا ہوں مد مقابل وہ جیتے گا، اگر وہ ہارے گا تو میں جیت کے اس کا جگہ آ جاؤں گا، تعلق وہی آئے گا، ایک فریق ہارا ہوا ایک جیتا ہوا، لیکن یہ زیرو سم ہے، ایک کا نقصان دوسرے کا فائدہ ہے، ایک کا فائدہ دوسرے کا نقصان۔ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ گفتگو کے ذریعے سے کوئی تیسرا راستہ بھی نکالا جا سکتا ہے جس میں دونوں کا فائدہ ہو، جس کو دیکھنے کی اہلیت ہی محدود ہو گئی ہے اس روایت اس نظام میں بندے ہونے کی وجہ سے، جس سے ہم نے قدرتی اور فطرتی سمجھ لی ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے ہم جو کوالٹی ہے، یہ جو کیفیتی تبدیلی ہے، اس کو اہمیت دینے کے بجائے اس کو سمجھتے نہیں ہیں، اور اس کیفیتی تبدیلی لانے کے لیے جو گروہ مکالمے میں شریک ہو رہا ہے اس کا قوت میں اتنا نہیں ہوتا ہے، جس نے عام زندگی سے مثال ہے کہ دودھ کے ایک مٹکے میں اگر آپ دہی کی ایک بوند ڈال دیں گے نا، پورا مٹکا بدل کے دہی میں تبدیل ہو جائے گا۔ اس میں دونوں کی طاقت کا مقابلہ نہیں ہے، ایک کوالٹی اور طرح کی ہے، دوسری اور طرح کی ہے، جس کے لیے انگریزی میں لفظ ہوتا ہے ٹرانسفارم کر دیا، اردو میں قلب ماہیت کر دیا، اس نے ایک نئی کیفیت یا نئی صورتحال پیدا کر دی کہ جس میں ایک نئی چیز بن گئی، تو جس میں وہ لڑائی جھگڑا ہی ختم ہو گیا پرانا، کوئی اور چیز بن گئی اور شکل بن گئی، اسے آپ ترقی کر لیں، قلب ماہیت کہہ دیں، جس کے لیے بلے شاہ نے لفظ استعمال کیا تھا کہ کتھے رام داس کتھے فتح محمد، یہاں قدیمی شور مٹ گیا دو ہاندہ جھگڑا پچھو نکل پیا کچھ ہو۔ تو وہ جو ہے ہور اس کی تلاش کرنا، وہ ہماری سیاسی روایت میں یا اختلاف کی روایت میں یا طاقتوروں سے بات کرنے کی روایت میں شامل نہیں رہا۔ جن چیزوں کو ہم لوگ وہ ایریا سمجھتے ہیں جو کہ صحیح ہے اپنی جگہ، لیکن باہر کا لوگ وہ ایریا کا اندر کے لوگ وہ ایریا سے تعلق ہے۔ ہم باہر کا خوف ختم نہیں کر سکتے اندر کا خوف ختم کیے بغیر، اور خوف کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم زیرو سم سوچ کے طریقے سے میں اور تو کی ایک پکی لکیر ڈال کے دیکھنے کے طریقے سے ہٹ کے سوچنا شروع کریں، ہم دوسرے میں اپنے آپ کو دیکھنا شروع کریں، اپنے آپ میں دوسرے کو دیکھنا شروع کریں۔ یہ ہماری اصل حقیقت ہے۔ یہ جو ہم نے مصنوعی طریقہ بنایا ہوا ہے دوست اور دشمن کا، صحیح اور غلط کا، جائز اور ناجائز کا، یہ آپس میں گڈمڈ ہوتے ہیں، یہ ہماری اپنی ذہن کی بندشیں ہیں جس کی وجہ سے اپنی آسانی کے لیے ہم لکیر کھینچ کے کالے اور سفید کی صورت میں دیکھتے ہیں۔ تو وہ بات نہیں ہے، اور وہی اس کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے ہماری آگے بڑھنے میں اور بات کو چلانے کے راستے میں۔ جتنے ترقی یافتہ معاشرے ہیں ان کی ترقی کا سفر بنیادی طور پہ خوف سے امید کی طرف کا سفر ہے۔ تو جتنے جمہوری معاشرے ہیں ان میں حکمرانوں نے لوگوں کو خوف کے نقطہ نظر سے دیکھنا چھوڑ دیا، اور لوگوں نے حکمرانوں کو خوف کے نظریے سے دیکھنا چھوڑ دیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں اختلاف نہیں رہتے، ٹکراؤ نہیں رہتا، سودے بازی یا رسہ کشی کی ضرورت نہیں رہتی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ دوسروں سے بات کریں پہلے اپنے دل کا خوف نکالیں کہ میری بات کرنے سے میں مر نہیں جاؤں گا۔ وہ جو ڈر نکالنا ہے، اگر آپ حکمران طبقوں میں بھی دیکھیں وہ بھی جب کمزور پوزیشن میں ہوتے ہیں تو وہ یہ طاقتوں والا طریقہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم لاہور میں ٹریڈ یونین میں کام کرتے تھے تو ہوتا یہ تھا کہ جب مزدوروں کی یونین کا مقابلہ ہوتا تھا اور مالکوں کو محسوس ہوتا کہ یار یہ تو کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی لچک کا راستہ نکالنا چاہیے، ہم بالکل خم ٹھونک کے بیٹھ گئے تو یا تو ہم مارے جائیں گے اور یا پھر اتنی قوت استعمال کرنی پڑے گی، پتہ نہیں نکلے گا نہیں نکلا۔ تو وہ دو بھائی ہوتے تھے، ایک بڑا بھائی ایک چھوٹا بھائی، جسے پنجابی میں کہتے ہیں نتھا سنگھ اینڈ پریم سنگھ، انگریزی میں کہتے ہیں گڈ کاپ اینڈ بیڈ کاپ۔ تو پنجابی میں کہتے ہیں کہ نتھا سنگھ اینڈ پریم سنگھ ون اینڈ دا سیم تھنگ۔
کہ بات ایک ہی ہے لیکن دو مختلف طریقوں سے، ایک مضبوطی کی پوزیشن سے کی جا رہی ہے، ایک دوستی کی پوزیشن سے کی جا رہی ہے، تاکہ درمیان میں راستہ نکالا جا سکے اور ہم اس میں پھنس کے نہ رہ جائیں۔ تو ان ذہنی بندشوں سے آزاد ہونے کا طریقہ جو ہے، سب سے پہلے اپنے آپ کو آزاد کرنا، وہ سب سے اہم ہے۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں فرض کیا پاکستان کا ڈیفنس بجٹ نو گو ایریا ہے، پاکستان کی فوج نو گو ایریا ہے، پاکستانی فوج کی سیاست میں مداخلت نو گو ایریا ہے، پاکستان میں دہشت پسندی نو گو ایریا ہے، تو بات یہ ہے سوچنے کی کہ اس مسئلے پہ ہمارا مکالمہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ مکالمہ کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں اور ہم ناکام ہو جاتے ہیں، اخباروں میں بھی لکھتے ہیں، ٹی وی چینلز پہ بھی گفتگو ہو جاتی ہے، اس پہ لوگ فلمیں بھی بناتے ہیں، سڑکوں پہ بھی آتے ہیں، مکے بھی لہراتے ہیں، اینٹیں بھی پھینکتے ہیں، پتھر بھی مارتے ہیں، ٹائر بھی چلاتے ہیں۔ ہو کیا رہا ہے؟ اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ جو مکالمہ کرنا ہے اس کی اپنی شرائط ہوتی ہے۔ میں ایک صاحب جن کے ساتھ میں نے کام کیا تھا، جو بہت کمال کی شخصیت ہیں، جس کے بارے میں زیادہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے ہماری جو چیٹرنگ کلاسز ہیں ان میں، لیکن میں سمجھتا ہوں ان کا پاکستان، ہندوستان، بر صغیر کے غریب لوگوں پہ بہت بڑا احسان ہے ان کا۔ ان کا نام تھا ڈاکٹر اختر حمید خان۔ جب بنگال میں قحط ہوا انگریز کے زمانے میں، جو اس وجہ سے ہوا انگریزوں کے انتظامی فیصلے سے، قدرتی قحط نہیں تھا، وہ انتظامی اور سیاسی قحط تھا۔ برما میں انگریزوں کی فوجیں لڑ رہی تھیں جاپانیوں سے، انہیں ڈر تھا کہ انہیں پیچھے نہ ہٹنا پڑے، تو ان کے لیے انہیں ذخیرہ چاہیے تھا، غلہ۔ انہوں نے تمام اسسٹنٹ کمشنرز کو حکم دے دیا کہ ان کو ذخیرہ کر لیں گوداموں میں، انہیں باہر نہ نکالیں۔ وہ اس مصنوعی قحط کے نتیجے میں لوگ مارے گئے، کوئی 10 لاکھ سے 40 لاکھ کے درمیان لوگ کہتے ہیں۔ امرتیا سین نے بھی اس نے لکھا ہے کیونکہ ان سے بنگال سے تعلق تھا۔ کمیلا میں اس وقت اختر حمید خان اسسٹنٹ کمشنر تھے انگریز حکومت میں۔ وہ ضلع ہے جس میں کوئی نہیں مرا بندہ قحط سے، کیونکہ انہوں نے گوداموں کے منہ کھول دیے۔ اور ان کے جو بڑے بالاتر افسران تھے انہوں نے جواب طلبی کی، تو انہوں نے کہا جی آپ آرڈر کیا ہے آپ کا؟ انہوں نے کہا آرڈر یہ ہے کہ غلہ نہ دیں۔ انہوں نے کہا جی لکھ کے دیں آرڈر، میں زبانی آرڈر نہیں مانگتا، ہماری تربیت یہ ہوئی تھی سول سروس میں۔ بعد میں انہوں نے استعفیٰ دیا، چھوڑ دیا۔ تو اختر حمید خان جو ہے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ایک بندے نے، وہ پہلی بات تو یہ کہتے تھے کہ جی ہم مسلمانوں میں میگیلومینیا ہے، ہم گلی محلے میں کوئی تبدیلی لا نہیں سکتے، پوری دنیا کو ہم تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ تو جو مکالمے کا کام اگر ہم اپنے گھر میں نہیں کر سکتے، میاں بیوی آپس میں مکالمہ نہیں کر سکتے، بچوں سے مکالمہ نہیں کر سکتے، گلی محلے میں اسکول بند پڑا ہے، ڈسپنسری بند پڑی ہے، اس کو نہیں کھلوا سکتے گفتگو کے ذریعے سے، سیدھا ہم وزیر اعظم یا چیف آف آرمی اسٹاف سے ہم مکالمہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو مکالمے کا طریقہ کرنے کے لیے بھی پہلے ہمیں کوئی اپنے کریڈینشلز بنانے کی ضرورت ہے، سیکھنے کی ضرورت ہے مکالمے کے لیے، اور بات چیت کرنے کی ضرورت ہے۔ تو فیصل آباد میں ایک بندہ تھا جس نے سورج کے نظام کو وہ لوگوں کی مدد سے وہ قائم کرنے کی کوشش کی۔ ان کی غریب ترین آبادی ڈڈی والا، جب لوگوں سے پیسے لے کے اس نے وہ لائنیں ڈلوا دیں، تو جو وہاں کے ایم این اے تھے انہوں نے بھی، جن لوگوں نے پیسہ نہیں دیا تھا، ان کے کنیکشن جوڑنا شروع کر دیے غیر قانونی طور پہ۔ اسے بہت غصہ آیا، تو وہ اس وقت کراچی میں تھا اختر حمید خان کے پاس، تو انہوں نے ایک بڑی زبردست بات کہی۔ یہ مکالمے کے بارے میں سب سے اہم بات ہے جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، پھر ہم اس پہ آگے، جب میرا وقت ختم ہو جائے تو نجیب آپ نے مجھے بتا دینا۔ تو انہوں نے کہا جی وٹو صاحب، سماجی کام میں مونچھیں نیچی رکھنی پڑتی، تو مکالمے کے کام میں بھی مونچھیں نہ بھی ہوں تو مونچھیں نیچی رکھنی پڑتی ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ اس میں اپنے آپ کو ہٹانا پڑتا ہے بیچ میں سے،
کہ میں اوپر ہوں یا نیچے ہوں، یہ بات نہیں ہے، بات کر کے راستہ نکالنا پڑتا ہے. اور وہ ان کا اثر اتنا زبردست ہوا. وٹو مجھے ایک ویڈیو دکھا رہا تھا جس میں کہ علاقے کا ایم این اے جس نے وہ غیر قانونی کنیکشن لگائے تھے، وہ وٹو کے خلاف تقریر کر رہا تھا. اس علاقے میں آیا، اس نے کہا اس علاقے کا سب سے بڑا مسئلہ نذیر احمد وٹو ہے، اور خوب اس نے تقریر کی. تو میں نے وٹو سے پوچھا، میں نے کہا یہ بڑی زبردست ویڈیو ہے، یہ کس سے بنائی ہے؟ کہنے لگا میں نے بنائی ہے. میں نے کہا تم نے کیسے بنائی؟ کہنے لگا میں اس کے سامنے کھڑا تھا جب وہ تقریر کر رہا تھا. میں نے کہا یہ کیسے ہو؟ کہنے لگا کہ جب کام کرنا ہے تو پھر یہ تو باتیں سننی پڑیں گی، اس بات کی تو پرواہ نہیں کرنی چاہیے وہ کیا کر رہے ہیں. لوگ یہ دیکھیں گے کہ میں کر کیا رہا ہوں، جو کہہ رہا ہے وہ نہیں دیکھیں گے. تو وہ جو طریقہ ہے اپنے آپ کو ہٹا کے چیزوں میں بات کرنے کا، اور پہلے جو بڑے بڑے سیاستدان ہیں روایتی بھی جو طاقت کے نظام کا حصہ بھی ہیں، وہ بھی گلی محلے سے شروع کرتے ہیں بات، پہلے اوپر نہیں پہنچ جاتے. جیسے میرا ملتان سے تعلق ہے، یونس رضا گیلانی صاحب، ہم ایک ہی زمانے میں یونیورسٹی میں پڑھتے تھے. تو ملتان سے انہوں نے اپنی سیاست کا آغاز کیا. پہلے کونسل کا الیکشن لڑا، پھر چیئرمین ضلع کونسل کا الیکشن لڑا، پھر ایم پی کا الیکشن لڑا، پھر ایم این اے کا الیکشن لڑا، پھر اسپیکر بنے ضیاء کے زمانے میں، پھر وزیر اعظم بن گئے. تو وہ بھی وہاں سے شروع کرتے ہیں. تو اگر ہم نے ہماری مکالمے کی روایت ہی نہیں ہے بنیادی طور پہ، یہ دوسرا نو گو ایریا ہے کہ ہماری مکالمے کے ذریعے سے بات چیت معاملات طے کرنے کی روایت نہیں ہے. اور تیسرا نو گو ایریا یہ ہے کہ ہم اپنے گھر گلی محلے سے نہیں شروع کرنا چاہتے. یہ نو گو ایریا ہم میں اور افواج پاکستان میں مشترک ہے کہ ہم دوسرے کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے. ہماری فوج جو ہے وہ عدالتوں کو بھی ٹھیک کرنا چاہتی ہے، سیاسی پارٹیوں کو بھی ٹھیک کرنا چاہتی ہے، مدرسوں کو بھی ٹھیک کرنا چاہتی ہے، پارلیمنٹ کو بھی ٹھیک کرنا چاہتی ہے، صرف دوسروں کو ٹھیک کرنا چاہتی ہے. دوسرے خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے، آپ پہلے اپنے آپ کو تو ٹھیک کریں. ساری گڑبڑ یہی پیدا ہوتی ہے. یہ ہمارا تیسرا ہمارے کلچر کا بہت اہم حصہ ہے، اور یہی فساد کی اور تشدد کی اور عدم رواداری کی بنیاد بنتی ہے کہ ہم دوسروں کی آخرت سنوارنے کی فکر ہوں یا دنیا سنوارنے کی فکر میں ہوتے ہیں، دوسروں کو ٹھیک کرنے کی فکر میں ہوتے ہیں، جبکہ کرنا ہمیں اپنے آپ کو چاہیے. تو یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے. جب ہم تبدیلی کرنا چاہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بی دا چینج دیٹ یو وانٹ ٹو بی. تو وہاں سے نہیں کرنا چاہتے. یہ ہمارا تیسرا نو گو ایریا. اس لیے ہماری بات میں کوئی اثر یا کوئی معنی جب میں خود نہیں مانتا جس بات کو میں کہہ رہا ہوں، تو دوسرے کیسے اس بات کو مان لیں گے؟ لیکن ہمارے خیال میں یہ ہمیں شاید اس کا احساس نہیں ہوتا، کبھی ہم اس پہ غور نہیں کرتے، توجہ نہیں کرتے. ہمارا اپنے آپ کے بارے میں خیال، ہم اپنے آپ کو بہت بے وقت سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ میں نے کر لیا تو یار کیا فرق پڑ جائے گا، میں نے گلی محلے میں کر لیا تو کیا فرق پڑ جائے گا. یہ ایسی بات نہیں ہے. میں جو اگلی بات کرنا چاہتا ہوں، جو ہمیں پتہ چلی ہمارے استاد شیخ امیر خان سے، انہوں نے کہا کہ اگر آپ ایک چھوٹا سا کام ٹھیک طریقے سے کر لیں نا، اٹ ول ہیو اے سنو بال افیکٹ. بعد میں لوگ پھر آپ کے پیچھے آئیں گے. لوگ آگے نکلتے ہوئے خطرہ مول نہیں رہنا چاہتے، لیکن جب آپ آگے نکل جائیں تو پھر وہ پیچھے نہیں رہنا چاہتے. پھر سب آ جائیں گے، یہ سانوں کیوں نہیں پوچھا، ساڑھے نالے کام کیوں نہیں کیتا، تو وہ آپ کے پیچھے آ جائیں گے. یہ جو علم ہے کمزوروں کے نقطہ نظر سے طاقت کو دیکھنے کا، اور کمزوروں کے نقطہ نظر سے طاقت کو تبدیل کرنے کا، اور کمزوروں کے نقطہ نظر سے طاقت کے ساتھ انگیج ہونے کا، اس کے ساتھ تعلق میں شامل ہونے کا اور تبدیلی لانے کا، یہ پڑھایا نہیں جاتا. اور جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں لکھا نہیں جاتا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں گا، اس کے بعد پھر آپ چاہیں تو نجیم ہم پھر کھول دیں گے فلور کو لوگوں کی بات چیت کے لیے. میں نے جیسے اختر امیر خان کا بتایا تھا آپ کو کہ کمیلا میں اسسٹنٹ کمشنر تھے، انہوں نے چھوڑ دیا کام. اور وہ یہ نہیں کہ انقلابی آدمی نہیں تھے، وہ اتنے انقلابی اور دھواں دھار تھے جب انہوں نے اپنا کیریئر شروع کیا.
ان کی شادی علامہ مشرقی کی بیٹی سے ہوئی، کیونکہ وہ ان کے محبوب نوجوانوں میں سے تھے۔ بعد میں انہیں خیال آیا کہ یہ جو ہم دھواں دار باتیں کرتے ہیں ان سے تبدیلی نہیں آئے گی، تبدیلی اصل طریقہ سمجھنے سے آئے گی۔ انہوں نے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد وہ پھر ان کے بہت سے کام ہیں، لیکن آخری جو کام بہت بڑا کیا وہ اورنگی میں آغا حسن آبدی صاحب نے انہیں کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اورنگی کچی آبادی ہے، کراچی کی سب سے بڑی 10 لاکھ کی آبادی ہے، تو بی سی سی آئی فاؤنڈیشن کی طرف سے انہوں نے کہا جی میں آپ کو وہ دینا چاہتا ہوں مالی وسائل، آپ اورنگی میں غربت دور کرنے کے لیے کام کریں اور آپ یہاں ایک ورلڈ کلاس کالج قائم کر دیں اورنگی میں، تاکہ یہاں تعلیم کے لیے ایک زبردست ادارہ قائم ہو جائے، اسی طرح سے جس طرح سے باقی کراچی میں۔ تو اختر حمید خان نے کہا جی کہ اگر آپ کو کیسے پتا ہے کہ غربت کیسے ختم ہو گئی، یہ غریبوں سے پوچھنا چاہیے یا آپ سے پوچھنا چاہیے؟ آپ کیسے مجھے بتائیں گے؟ میں اس کے لیے تو کام کروں گا، لیکن میں آپ سے پوچھوں یا غریبوں سے جا کے پوچھوں غریبی کیسے ختم ہو؟ ان کی دوسری دلیل یہ تھی، جب لوگوں نے ان سے بات کی، ان کا جو ایچیسن کالج کا خاکروب ہے نا، اس کا بیٹا کمیٹی کے اسکول میں پڑھتا ہے، وہ رہتا ہے ایچیسن کالج کے ساتھ ہی ہے، تو ساتھ ہونے کی وجہ سے پڑھنا نہیں شروع کر دے گا یا آگے نکل جائے گا، لیکن اکبر بگٹی بلوچستان سے آ کے پڑھ سکتا ہے وہاں ایچیسن کالج۔ تو انہوں نے وہاں سے جا کے بات چیت کرنا شروع کی اورنگی کے لوگوں کے ساتھ۔ 6 مہینے تک وہ پیدل گھومتے تھے سڑکوں میں، چائے خانوں میں، گھروں میں، مختلف جگہوں میں بات کرتے تھے کہ یہ غربت کی بڑی وجہ کیا ہے، کیونکہ یہ اورنگی کے جو لوگ ہیں نا، ہر گھر میں جسے کہتے ہیں ایک فیملی انٹرپرائز ہے، یہ سب کانٹریکٹ پہ کام کرتے ہیں، ملٹی نیشنل کارپوریشنز کے لیے بھی چیزیں لوگ گھروں میں بیٹھ کے بناتے ہیں، تو یہ کام کرنے والے لوگ ہیں اور ہنر مند لوگ ہیں۔ پھر غربت کی وجہ انہیں پتہ چلا کہ جب کوئی ایک بندہ بیمار ہو جائے، خاص طور پہ جو کمانے والا بندہ ہے، تو قرضہ اتنا لینا پڑتا ہے اس کے علاج کے لیے کہ سارے جمع اسباب بچت ختم ہو جاتی ہے، بلکہ قرضہ بھی لینا پڑتا ہے، جس سے وہ غربت کی تکلیف کے نیچے گھر چلے جاتے ہیں۔ بڑی وجہ یہ ہے، جو بعد میں یو این ڈی پی نے اور اداروں میں تحقیقات کرائی، وہ اسی نتیجے پہ پہنچے۔ اور بیماری کی بڑی وجہ یہ ہے اورنگی میں اور اکثر غریب علاقوں میں، آپ پاکستان میں واقعی جب دیکھ لیں، غربت کی بڑی وجہ، بیماری کی بڑی وجہ غریبوں کی بیماریاں ہیں واٹر بورن ڈیزیز، پانی کی، پینے کا صاف پانی نہیں ہوتا، اس سے ملیریا ہو گیا، ہیپیٹائٹس ہو گیا، جلد کی بیماریاں ہو گئیں، آنتوں کی بیماریاں ہو گئیں، معدے کی، دوسری طرح طرح کی بیماریاں، کوئی 90% بیماریاں اس پانی کی وجہ سے۔ اور اورنگی میں کیونکہ سورج کا نظام نہیں تھا، تو لوگوں نے سیپٹک ٹینک بنائے ہوئے تھے، 10,000 روپیہ ایک پہ لگ جاتا تھا کہ وہ سارے گھر کی آلودگی وہ اس میں اکٹھی ہو جاتی تھی، اس میں مچھر بھی پلتے تھے، اس میں اور بھی بیماریاں پھیلتی تھیں، وہ واٹر ٹیبل میں بھی چلا جاتا تھا پانی اندر۔ تو انہوں نے یہ اندازہ لگایا کہ یہاں پہ سورج کا نظام قائم کرنا یہ اس کا حل ہے، وہ سمجھ آ گیا۔ تو اب 6 مہینے اس میں لگ گئے، اگلے 6 مہینے لوگوں سے کہا جی کہ تم اپنے سورج لائن ڈلواؤ اپنی گلی میں، اور وہ ڈالو گے تو یہ بیماریاں ختم ہو جائیں گی، اور تمہارا جو ہر سال اتنا ہزاروں روپے خرچ آتے ہیں بیماریوں پہ وہ کم ہو جائیں گے، تمہاری غربت کی لکیر جو نیچے گڑھے میں گرنے کی بہت بڑی وجہ ختم ہو گئی۔ تو 6 مہینے تک لوگوں نے کہا جی نہیں نہیں آپ ڈال دیں، کچھ آپ کے پاس پیسے ہوں گے، انہوں نے کہا جی آغا حسن آبدی نے کہا ہے، تو ان کے پاس اختر حمید خان کی بقول، وہ سمجھتے تھے کہ میرے پاس نوٹوں کی بوریاں ہیں جو میں ان میں تقسیم کروں گا۔ تو میں نے کہا نہیں یہ تم ہی ڈالو گے، میں نہیں ڈالوں گا، اور تمہارے پاس وسائل موجود ہیں، اگر آپ سیپٹک ٹینک پہ 5,000 یا 10,000 لگا سکتے ہیں، تو وہ نالی میں تو جو خرچہ ساری گلی نے ڈالنا تھا اس زمانے میں 500 سے 1,000 کے درمیان آتا، تو ڈالنا تم نہیں ہے، میں ایک گلی بھی نہیں ڈالوں گا۔
تو آخر کار 6 مہینے لگے، جب پہلی گلی ڈالی اس کے بعد 7,000 لوگوں نے 7,000 گلیوں میں اپنے پیسوں سے وہ ڈالی. تو وہ سنو بال ایفیکٹ ہوا جب لوگوں کو پہلے سمجھ آ گئی کہ یہی راستہ ہے ہمارا اور یہ ہم کر بھی سکتے ہیں اپنے وسائل سے، ٹیکنیکل رہنمائی اس طرف سے ملی. تو ان کا اسی طرح سے کہ جب بھی آپ کوئی نئی چیز کرنا چاہیں گے آپ کو وقت لگے، اگر لوگ آپ کی بات نہیں مانتے اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ آپ کے مخالف ہیں. وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ انارکی ہے، بہت سارے خیالات ہیں، لوگوں کا نہ آپ پہ اعتماد ہے نہ آپ کی بات پہ اعتماد ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. اس صورت میں حال میں یو ہیو ٹو لک فار ارلی اڈاپٹرس. چاہے آپ حکومت میں بات کر رہے ہیں، چاہے لوگوں میں کام کر رہے ہیں، چاہے کسی آپ مکالمے میں مصروف ہیں جن لوگوں سے، you have always tried to look for early adopters. You will always find people who share your vision. جن کی سوچ باقیوں سے مختلف ہوتی ہے، ان کے ساتھ مل کے آپ کام کریں. اگر آپ اس میں کامیاب ہو جائیں گے تو پھر اس کا نتیجہ نظر آئے گا، تو پھر سب کہیں گے کہ ہم نے بھی یہ کرنا. یہ میں نے آپ کو ایک مثال دے دی. خیر وہ ان سے ہم نے سیکھا، اور جو کچھ سیکھا تھا آخر میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہوں گا جس پہ میں ختم کروں گا. اختر حمید خان کی کوئی مطلب 60-70 سال کی جو خدمات تھیں اس کا معاوضہ انہیں یہ ملا کہ ان کی زندگی کے آخری سالوں میں ایک صاحب نے جو ان کے تحت کام کرتے تھے ان پہ 3 مقدمات بلاسفیمی کے قائم کر دیے، 2 سندھ میں اور ایک میرے شہر ملتان میں. اس وقت شاید 80 سال کے قریب ہوں گے، مطلب 75 سے 80 کے درمیان. بوڑھے آدمی تھے. ایک رات پکڑ کے حوالات میں ڈال دیا انہیں. بعد میں انہیں نکلوا لیا. میں ان سے ملا تو مجھے پتہ چلا کہ وہ اس تشویش میں مبتلا ہیں. تو میں نے انہیں کہا جی کیا مسئلہ؟ انہوں نے کہا یہ ہے ملتان میں ایک ہو گیا مقدمہ مجھ پہ، اب مجھے جانا پڑے گا. اس کی پیشی ساہیوال میں ہم کہہ رہے ہیں کہ ہو جائے، لیکن ساہیوال سے بدل جائے تو بہتر ہے. جو وکیل پکڑا ان صاحب نے وہ اکرم شیخ صاحب تھے، اور ملتان کے 6 مدرسوں کے محتمم گواہ بنا لیے اس نے. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ہم ان سے جا کے بات کر لیتے ہیں، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگا آپ کیا کریں گے؟ میں نے کہا جی ان سے ملیں گے، جا کے بات کریں گے، مکالمہ کریں گے. خیر وہ مان گئے. ایک اور صاحب تھے جو ریٹائرڈ بیوروکریٹ تھے، ان کے بہت عزیزوں میں سے تھے. انہوں نے کو 300 صفحوں کا ایک ڈوزیئر بنایا جس میں ان کے خلاف جو اخباروں میں تراشے چھپے تھے، جو ان کے حق میں باتیں تھیں، جو کاغذات تھے، اسے فلیگ کیا. 6 گواہ تھے، انہوں نے 8 کاپیاں بنائیں. 6 ان میں سے ایک گواہ کے لیے، ایک میرے لیے، ایک اپنے لیے. اور میں وہ اور ڈاکٹر اختر حمید خان ہم تینوں ملتان پہنچ گئے. تو انہوں نے کہا مجھے کہ پہلے یہ تم نے پڑھنے پورے 300 صفحے. میں نے کہا جی میں بہت کاموں. اس نے کہا جو کوئی ٹوائلٹ میں بیٹھ کے پڑھنا پڑے یہ پہلے 300 صفحے پڑھو، اس کو سمجھو، کیونکہ تم نے پھر ان گواہوں سے جا کے بات کرنی. تو ہم ملتان میں گئے، ہم سب مدرسوں میں گئے، ان سب کے محتمم سے ملے. اور دلچسپ بات یہ جب ان سے مکالمہ شروع کیا، کیونکہ میں نہ زیرو سم سوچ میں یقین رکھتا تھا، نہ اختر حمید خان، نہ سب لوگ، میں یہ سمجھتا تھا کہ بات کی جا سکتی ہے کسی سے بھی. تو جب ہم ان کے پاس گئے ہم نے ڈھونڈے وہ جو لوگ تھے، ان کے بچوں کے جو استاد تھے یا ان کے جو جاننے والے تھے ہمارے مشترکہ، ہم گئے ان کے پاس. تو ہم نے کہا جی آپ گواہ ہیں اس مقدمے میں اختر حمید خان کے خلاف، آپ نے دیکھا ہے کبھی انہیں؟ ملے؟ ان کا نہیں. یہ جو باتیں ان پہ الزام لگایا گیا بلاسفمی کا، آپ نے سنا اپنے کانوں سے؟ نہیں. آپ کے پاس کوئی شواہد ہے؟ کس بنیاد پہ آپ گواہ بن گئے؟
ان کا یہ ہمیں کچھ نہیں پتا، یہاں پہ ایک آدمی ہے جو اچھا آدمی ہے اور وکیل ہے اور معتبر ہے، اس کی بات پہ ہم اعتماد کرتے ہیں، اس نے ہمیں کہا تو ہم گواہ بن گئے. تو ہم ان صاحب سے بھی ملے جا کے، ہم نے کہا جی یہ ہے ایک ہم لائے ہیں آپ کے لیے ڈوزیر، اس کو پڑھ لیجئے، اپنے ضمیر اور ایمان کے مطابق آپ پہلے یہ فیصلہ کریں کہ حقائق کو جانے بغیر یا اس دوسری پارٹی کا موقف جانے بغیر کیا آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اس میں گواہ بنیں. ان کا نہیں، آپ کی بات ٹھیک ہے. انہوں نے ہم سے لے لیا اور ہر مدرسے میں ہم گئے. 6 کے 6 مدرسے تھے. یہ آواز آ رہی ہے، کوئی صاحب میں کل میوٹ کر دیں اپنا. تو بات آ رہی ہے حسین صاحب کا، سید حسین صاحب کا میرا خیال ہے. ہاں، تو یہ ہوا کہ ہم ان کے پاس گئے، ہم نے انہیں کہا جی ہم آپ سے بات کرنے آئے ہیں، ٹھیک ہے آپ سمجھتے ہیں اگر کوئی انہوں نے ایسی کام کی ہے تو قانون کے مطابق سلوک ہونا چاہیے، لیکن پہلے یہ بات پتہ چلنی چاہیے. پھر ہم نے جب اس کی تحقیق کی تو پتہ چلا کہ وہ صاحب جنہوں نے یہ مقدمہ بنوایا تھا ان کا بیٹا میجر تھا ملتان میں، کیونکہ فوج میں میجر تھے، ان کا اثر رسوخ تھا، اپنا حلقہ تھا. تو ان کا ایک تو یہ آسان طریقہ ہے ڈاکٹر اختر حمید خان کو اس عمر میں رگڑا دینے کا، کراچی سے 600 میل دور مقدمہ قائم کر دیں، یہاں ان کا کوئی جاننے والا بھی نہیں ہے، یہاں انہیں پھنسا دیں، پیشیاں لگوا دیں اور لوگوں کو کچھ پتہ نہیں ہے، مذہب کے نام پہ، رسالت کے نام پہ بھڑکا کے انہیں خوف زدہ دہشت زدہ کر دیں. خیر وہ پہنچ گئے، اور آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں وہ 6 کے 6 جو مدرسوں کے مطمئن تھے انہوں نے اتفاق کر دیا کہ ہم گواہی کے لیے نہیں جائیں گے مقدمے. اس میں اس لیے وہ بات وہ وہاں سے ہٹ گئی. ان کا جی ہم ڈاکٹر صاحب کے حق میں انہیں بری کرنے کے لیے تو نہیں دیں گے بیان کہ وہ عدالت کرتی ہے چلائے کرے. یہ کوئی سوال ہے؟ ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا جی وہ ہم نہیں دیں گے، لیکن ہم مقدمے میں گواہ کے طور پہ نہیں آئیں گے. تو ہمیں اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ لو پروفائل طریقے سے، ٹھنڈے طریقے سے بات کو بڑھا چڑھا کے کرنے کے بجائے اگر کام انکانسپیکوس اور لو پروفائل سے کیا جائے تو آپ رہ سکتے ہیں. اگر پہلے میڈیا میں آ کے آستینہ چڑھا کے مضبوط پوزیشن آپ لے لیں تو پھر فیس سیونگ بھی لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتی ہے، پیچھے ہٹنا مشکل ہو جاتا ہے. جو مکالمے کے لیے شرط ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ آپ شامل ہوتے ہیں نفسیاتی اور ذاتی طور پہ، ان کو بھی اس بات کا موقع دیں کہ وہ شرمندگی کے بغیر یا اپنے لیے مشکلات پیدا کیے بغیر وہ اپنی پوزیشن تبدیل کر سکیں اور ہٹ سکیں. میں اس پہ بات ختم کرتا ہوں. ایک جو کامنٹ آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ ہم کینیڈا میں اس لیے آئے ہیں کہ ہماری یہاں ضرورت تھی وہاں ضرورت نہیں تھی. بالکل ٹھیک ہے، میں اس سے اختلاف نہیں کر رہا. وہ جو میں نے بات شروع کی تھی وہ تو اس ایک واقعے کو حوالہ بنایا تھا کہ کون سی فکر اس کے پیچھے تھی. جو لوگ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں جن کی ضرورت ہے ان کے لیے بھی یہ مسئلہ ہے کہ بہت سی چیزوں کو ہم ناجائز سمجھتے ہیں، ہم اسے تبدیل کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم بے بس ہیں. تو چیزیں تبدیل تو نہیں ہو رہی. وہ سوشل میڈیا پہ ایک طوفان گالم گلوچ کا پیدا ہو گیا اور میڈیا پہ بھی، جس میں اس سب سے نکلنے کا کوئی راستہ، اس پہ کوئی بات نہیں ہو رہی، جس میں صرف ایک دوسرے کے اوپر جسے کہتے ہیں مدعا ڈالنا، اس کی بات ہو رہی. کیونکہ جو ہمارا طریقہ ہے چیزوں کو بدلنے کا، جو سوچ ہے وہی پرانے طریقے سے ہے، وہ جیتنے اور ہارنے کی، وہ زیرو سم طریقے سے. مثال کے طور پہ اس بات پہ بحث ہو رہی ہے سب لوگ کہ کون کرپٹ ہے یا کون نہیں ہے، سب ایک دوسرے پہ لگا رہے ہیں. اچھا، کرپشن کا سب سے اہم جو حل ہے وہ ہے ڈاکیومنٹیشن آف اکانومی، کہ جو لین دین ہے، کاروبار ہے، وہ کاغذوں پہ آنا چاہیے.
جس سے پتہ چلایا جا سکے واضح طور پہ کہ جو کچھ آپ کے پاس دولت ہے یا آمدنی ہے وہ آپ کے ذرائع کے مطابق ہے، اس سے کم ہے، بڑھ کے کیا ہے. اس ڈاکیومنٹیشن پہ کوئی بات نہیں کر رہا. ڈاکیومنٹیشن کے لیے کچھ ہو ہی نہیں رہا. اس کے لیے کوئی ایسے گروپ، جب مشرف صاحب کے زمانے میں ڈاکیومنٹیشن کی بات شروع ہوئی تو فوراً کہاں سے انجمن تاجران بے شمار نکل آئی اور کہ نہیں جی ہم نہیں کرنے دیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، ٹھپ ہو گیا مسئلہ. لیکن کوئی گروپ آپ کو فعال نہیں نظر آتا جو کہ ڈاکیومنٹیشن ہونا چاہیے، اور روکنے کے لیے سب آ گئے، شور شرابہ ڈالا، وہ ختم ہو. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جن چیزوں پہ بحث ہونی چاہیے اور اس کا جو حل نکالنا چاہیے، اس کے لیے جو کام ہونا چاہیے، وہ ہم نے نو گو ایریا بنایا ہوا ہے. اور صرف دوسروں پہ ذمہ داری ڈالنا اور اپنے بورڈ سے فارغ ہونا وہ گو ایریا ہے، جو ہمارا ایک سیاسی ڈسکورس کا یا ایک سیاسی روایت کا حصہ ہے. بس میں یہیں پہ بات ختم کروں گا. آپ شان صاحب کا میں نے ہاتھ دیکھا، ہی ریزڈ ہینڈ ہے. آپ کچھ پوچھنا چاہیں تو انمیوٹ کریں اور اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. آپ شان نہیں؟ ہاں جی، آپ اگر کچھ سوال پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں. جی رفیق صاحب، آپ کی آواز نہیں آ رہی، انمیوٹ کریں. جو صاحب بھی بات کرنا چاہیں وہ اپنے آپ کو انمیوٹ کریں پھر بات کریں، کیونکہ پھر آواز نہیں آ رہی مجھ تک کسی. ہاں سر، جی جی میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ محبوب صاحب نے جو سرمایہ دار کریٹ کیے تھے، ان کو جب یہ احساس ہوا کہ یہ غلط ہو گیا ہے تو اس کو انہوں نے انڈو کرنے کے لیے کیا کیا؟ وہ میں نے آپ کو بتایا کہ دو کام انہوں نے کیے تھے. ایک تو پاکستان میں تو انہوں نے سوشل ایکشن پروگرام شروع کیا، اس کے لیے کئی ارب ڈالر بہت سارے ڈونر سے بھی لیے، حکومت پاکستان سے بھی لیے. وہ بھی کامیاب نہیں ہوا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کام ہے یہ کام صرف اختر حمید خان جانتے تھے یا وہ لوگ جنہوں نے ان سے سیکھا ہے. یہ میکرو مائکرو کا تعلق ہے. اکانومسٹ جو ہیں وہ میکرو انالیسس کے بڑے پیمانے پہ ترجیح کے ماہر ہوتے ہیں، نمبروں سے نمبروں کا تعلق معلوم کرنا. لیکن ان کے پیچھے جو پروسیسز، جو طریقہ کار، جو کچھ زمین پہ ہوتا ہے، اس کی جان پہچان اختر حمید خان کو. سوشل ایکشن پروگرام ناکام ہو گیا. دوسرا پھر ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکیٹرز انہوں نے پوری دنیا میں متعارف کروائے. وہ UN ہر سال اس کا ایک عالمی ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکیٹر کی رپورٹ چھاپتی ہے اور قومی سطح پہ بھی چھپتی ہے. یہ دو کام انہوں نے کیے. اور تیسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ ہیومن ڈیولپمنٹ سینٹر پاکستان میں قائم کر دیا، جو ان معاملات پہ تحقیق کرے اور مکالمے کو اور بات چیت کو آگے چلائے.